مجھے باپ بننے میں کوئی پرابلم نہیں, اللہ نے مجھے بہت سال پہلے باپ بنا دیا تھا. پرابلم یہ ہے میں اٹھ کے یہ پوچھوں گا بیٹا طلاق ہو گئی, اچھا چلو اگلی شادی کرا دے. تو پھر آپ نے اگر تماشا لگایا ہوا ہے تو پبلک تو تماشبین ہے, نو پرابلم, چلنے دیں. کہ آپ یہ پلیز کیوں دیکھتی ہیں؟ ایک آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے, پھر رات میں دیکھتی ہے عورت کو مار پڑ رہی ہے. اچھا, مردوں کی اپارچونیٹی ختم ہو گئی نا انٹرنیشنلی, ان کو پتہ ہے یہ وہ مارنے والے مرد ہیں, جیسے اترتے ہیں فلائٹ سے, وہ تو کون ہے پاکستانی ہے, کہ ایسے دور رہے. تو یہ جو چاند پہ گئے ہیں یہ ہمارے والے مارکیٹ کے چکر میں رہ گئے. پیسہ ہے نا جی ان کے پاس, پیسہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ریزروز ہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں ان کے؟ سر بہت, ہم سے تو بہت ہے سر. میں بتا دوں, ہاں, $573 بلین. ہمارے کتنے ہو رہے ہیں ابھی مارپور کے؟ 10 بلین. سر ہم تو صدر تک جا سکتے ہیں. نہیں بات یہ کہ چاند مان تو بہت. آج میں آپ کو ہنساؤں ورنہ رلانے کے لیے تو صبح ایک بل آتا ہے بجلی کا. ہم نے 80 نیوز چینل بنا دیے, 80 انٹرٹینمنٹ چینل بننے چاہیے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی ریکارڈنگز کچھ ایسی کی ہیں جو میں ان کو ایمبولینس میں ہاسپٹل چھوڑ کے آغا خان میں ایڈمٹ کر کے تو واپس آیا ہوں, کیونکہ کمٹمنٹ تھی تو مجھے آگے ایپیسوڈ میں نے ریکارڈ کیا ہے. اس طرح بھی کیا ہے میں. نبیل ظفر صاحب سر کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ بہت شکریہ سر. سر میں نبیل بولوں ندیم بولوں سر, کیا کروں مجھے بتائیں پہلے تو. ندیم یہ کیا گوگل نے کیا؟ لاسٹ امی بولتی تھی, وہ دنیا میں نہیں رہی, آگے آپ کی مرضی ہے. ندیم تو بڑا امپورٹنٹ ہے سر. نبیل ہی بول رہے ہیں, نبیل ہی بولتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ تو امی بول سکتی ہیں. سر دھواں سے لے کے بلبلے تک کا سکسیسفل سفر سر, وہاں سے دکھتے ہوئے آ رہے ہیں سر, آج بھی ہم آپ کو دیکھتے ہوئے. سفر ویسے میرا دن ڈرامے سے ہوا تھا. دن ڈرامے سے ہم تو آپ کو دھواں سے جانتے ہوئے آ رہے ہیں, اور آپ دن سے بھی obviously ہٹ دھواں ہوا. دھواں ہوا سپر. دھواں میرا جو تھا وہ تیسرا سیریل تھا. دن, دین دلدل, دین دھواں. اور دھواں سپر ہٹ ہوا سر. وہ آئیڈینٹی کریٹ ہوئی, اور اس نے آپ کو سر ایک نیا فیس ہی دے دیا سر, کہ وہ آپ کو ایسی آئیڈینٹی بنی کہ آج اگر آپ کو کوئی بلبلے سے ایگزامپل ہے ادھر ادھر ہو جائے تو دھواں سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا سر. ہاں, وہ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے نا, وہ آپ کو آپ کے پلے کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو جب یہ دھواں ہٹ ہوا تھا تو 95 کا سٹارٹ ہے جین, تو اس وقت جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے وہ دھوئیں والا جا رہا ہے. وہ دھواں والا کو فیل یہ ہونے لگ گیا تھا کہ ڈیزل سے چلتا ہوں میں, دھواں چھوڑتا ہوں. اب جیسے لوگ کہتے ہیں بلبلے والا ہے. کیسا چل رہا ہے سر پروڈکشن ہاؤس آپ کا؟ الحمدللہ بڑا سر ٹف ٹائم دیا ہوا مارکیٹ میں آپ نے لوگوں کو, باقی پروڈکشن ہاؤسز والوں کو, کیونکہ سارے آپ کی طرف آ جاتے ہیں سر. سائڈ پہ پڑے ہوئے ہیں اور بس بنا رہے ہیں اور لگے ہوئے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس چیز پہ زیادہ کام ہونا چاہیے تھا اس پہ کم ہو رہا ہے. یعنی لائٹر موڈ, کامیڈی, اس پہ زیادہ کام ہونا چاہیے. پہلی بات تو اب یہیں سے ہمارا تھوڑا سا قبلہ درست نہیں ہے کہ ہم نے 80 نیوز چینل بنا دیے. 80 انٹرٹینمنٹ چینل بننے چاہیے تھے. دنیا میں آپ جائیے کہیں بتائیے مجھے, انگلینڈ, اسٹیٹس, میکسیمم آپ کو 4 سے 5 نیوز چینل تو انفوٹینمنٹ کر لیں گے تاکہ نیوز اور انٹرٹینمنٹ 4-5-6 نظر آئیں گے. باقی 150 چینل آپ کو نظر آئے گا انٹرٹینمنٹ. تو ہمارے یہاں المیہ ہے کہ یہ اب اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ کے یہاں کامیڈی کے رائٹر پیدا نہیں ہو رہے, کیونکہ کامیڈی آپ کر نہیں رہے. جو چیز آپ نہیں کریں گے رائٹر کیسے پیدا ہوگا؟ ڈیمانڈ ہی نہیں اس کی, سپلائی. لوگوں کو موقع ملے گا تو لوگ یہ ڈسکوری کریں گے نا کہ وہ کیا لکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ ان سے لکھوانا ہی شادی بیاہ کی فلمیں رہے ہیں تو ان میں ان کا تو کوئی قصور. سر تو لوگ بھی تو یہ نیوز میں کامیڈی دیکھنا چاہتے ہیں جو رات میں ہو رہی ہوتی ہے, کامیڈی ہو رہی ہوتی ہے نا, وہ ایک ٹاک شو ہوتا ہے. لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ نے چلا دیا تو سوسائٹی تباہ ہو جائے گی. وہ نیٹ فلکس پہ دیکھ رہے ہیں سر, وہ نہیں نیٹ فلکس پہ ادھر پاکستان میں نمبر 1 آتی ہے 365, تو نمبر 1 آ رہی ہوتی ہے, نوک تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں سر. لوگوں کا مزاج ہمارا سر کیا مزاج ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. آپ بلڈ پریشر والے کو نمک دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. ہاؤ کم؟ اور جو انجیکٹ کریں گے وہی ہوگا. آپ دیکھیں نا امیرکن پروڈیوس بھی وہی ہو رہا ہے سر. پھر یہ جو سارے کیسز ہوتے ہیں, امریکہ کیا کرتا ہے, آپ کو پاگل بناتا ہے کہ ان کا ایک نارمل آدمی جہاز بھی لینڈ کر لیتا ہے, ہر چیز کر لیتا ہے. وہ آپ کے دماغ میں یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ بھائی امیرکن کین ڈو اینی تھنگ. وائی؟ کیوں؟ وہ سپر ہیومن بینگ ہے. صرف یہ کہ میڈیا ان کے جو لوگ ہیں وہ بیٹھے اس لیے ہیں کہ وہ انجیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا میں کہ ہم یہ امریکن, آپ کہیں سے بھی چل کے آ گئے, کاموں کی سے چل کے آ گئے, لیکن آپ کے پاس پاسپورٹ آ گیا تو آپ سپیریئر ہو گئے ہیں, آپ امریکن ہو گئے. تو یہ چیزیں لیڈرشپ انجیکٹ کرتی ہے, میڈیا مین انجیکٹ کرتا ہے چیزیں. ہمارے ہاں تو تھنک ٹینک ہی نہیں ہے, وہ تو جو دل کرتا ہے, جس کا دل کرتا ہے. تو پھر آپ نے اگر تماشا لگایا ہوا ہے تو پبلک تو تماشبین ہے, نو پرابلم, چلنے دیں. اور جیسا تماشا آپ دکھائیں گے پبلک بھی اسی تماشے میں گم ہو گئی ہے, اور پھر ہم کہتے ہیں پبلک ٹھیک نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں. 70 کے پلیز نکال کے دیکھیں. میں نے 98 میں اشفاق صاحب کا ایک پلے کیا تھا, نہ سونا ملا نہ پی ملے, ابھی بھی یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, پی ٹی وی کا. 40 منٹ کا پلے, 5 کیریکٹر, 4 خواتین, ایک یہ بندہ جو میں نے کیا تھا.
تھیسس کیا ہیں کہ جو سیلف سینٹرڈ آدمی ہے وہ نرگسیت کا شکار ہو جاتا ہے. جو نرگسیت کا شکار ہے, سیلف سینٹرڈ جو ہے, اس کے ساتھ نیچر بھی ہاتھ کرتی ہے اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے. یہ اس کے تھیسز ہیں. اب تو سر کہانی وہ تھیسز یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ میں 40 منٹ پلے کی بات کر رہا ہوں آپ کو. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اپنی پبلک کا انٹلیکٹ لیول نیچے گرایا ہے. اچھا جتنے بھی ہم نے انٹرویوز کیے ہیں سر, ہم نے جب بتایا کہ آپ نے یہ ساس بہو اور یہ جو شادی کے بعد والے افیئر لگائے ہوئے سارے ڈراموں میں, اور صبح سے شروع کرتا ہے مرد مارنا, رات تک وہ مارتا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھ رہے تم لوگ یہ چاہتے ہو ہم کیا کریں, تمہیں دیکھا نہیں ہے. میں تو ابھی یہ خواتین جتنی بیٹھی ہیں ان سے یہی کمپلین کی کہ آپ یہ پلیز کیوں دیکھتی ہیں. ایک آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہے, پھر رات میں دیکھتی ہے عورت کو مار پڑ رہی ہے, اس کو ڈیورس ہو رہی ہے. وائی اتنا بھی سر مرد برا نہیں ہے سر, ویسے صبح سے کہتے ہیں مارنا شروع کرتا ہے, رات ہو جاتی مارتے مارتے تھکتا ہی نہیں ہے وہ مارتے. اتنا ظالم مرد ہے پاکستان کا. پوری دنیا میں کیا دکھا رہے ہیں 2% ہوگا یار, 4%. اچھا مردوں کی اپارچونیٹی ختم ہوگی نا انٹرنیشنلی, ان کو پتہ ہے یہ وہ مارنے والے مرد ہیں. جیسے اترتے ہیں فلائٹ سے, وہ کون ہے پاکستانی ہے, کہ ایسے دور رہے ہیں, کیوں کہتے ہیں وہی مارتے تھوڑتے ہیں. ایگزیکٹلی سر یہ مزاج انجیکٹ والا ہی ہے, جو انجیکٹ والا ہی نہیں. آپ اپنی پروڈکٹ کو دیکھیں. میں کیا ہوا, یہ بڑی ایک المیہ والی بات ہے, پتہ نہیں آپ تو شاید ہو سکتا کر رہے ہو. سیریس نوٹ پہ نارملی ہوتا یہ تھا, پی ٹی وی میں جب ہم کام کرتے تھے, ہم نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ یہ کرتے تھے کہ وہ لیٹس سپوز یہ چیز بنائی ہے نا انہوں نے اپنا پوری کریٹیوٹی کے ساتھ, تو وہ کہتے تھے یہ بیچ کے آؤ. جب آپ نے کارپوریٹ کو ان کر دیا, اس میں ہونا چاہیے تھا, میں نہیں کہہ رہا بری چیز ہے, لیکن جب آپ نے ان کر دیا, اس نے کہا بھائی میں پھر یہ بنا رہا ہوں, یہ مجھے بنا کے دو, یہ بنا کے دو مجھے یہ نہیں چاہیے. کریٹو آدمی پہ آپ نے کارپوریٹ کو اوپر ڈومینیٹ کرا دیا ہے, تو کریٹو آدمی تو مر گیا, اس کی کریٹیوٹی تو مر گئی. پیسے کے لیے کر رہے ہو. تو اب تو نہیں, اس کو آپ نے کہا یہ بنا کے, تو وہ کہے گا اچھا میں بنا دیتا ہوں الٹا سیدھا کر کے. وہ جو فریڈم تھی نا آپ کے پاس, وہ آپ نے خود ختم سر کیا نا. کارپوریٹ کنٹرول میں ہوتا تھا اس فریڈم کے نیچے ایک زمانے میں. اب تو ایسی سچویشن ہے کہ ہل نہیں سکتا بندہ سر, وہ بچے اس کا پین نہیں ہل سکتا. ایگزیکٹلی وہ پین کے انک ڈالنے والا ہی سر کارپوریٹ اوپر سے لکھا ہوتا ہے, پین کارپوریٹ والے دیتے ہیں. ایسے تو کیسے لائے گا سر وہ پین؟ وہ سر اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا نا. آپ نے اپنے کانٹینٹ کو جو ہے آپ نے اتنا محدود کر دی ہے. آپ کا کانٹینٹ, ڈرامے کا کانٹینٹ تو بہت وسیع تھا آپ کا پاس. آپ نے کیا کیا, آپ کی فلم کامیاب نہیں ہوئی, آپ نے پوری فلم اٹھا کے ڈرامے میں ڈال دی. او ہو کیا بات کیا آپ نے. آپ کہاں ڈرامے میں ہوتا ہے کیریکٹر ہیرو ہوتا ہے, ینگ لڑکی ینگ لڑکا ہیرو نہیں ہوتے. وہ کسی ایج کا کیریکٹر جو ہوتا ہے وہ ہیرو ہوتا ہے, وہ ہیرو ہوتا ہے. اب دنیا کا کام اٹھا کے اب کیریکٹر ختم ہو گیا سر. اب کتنا پیاری لگ رہی ہے اور کتنا پیارا لگ رہا ہے. مجھے کہتے ہیں جی دیکھیں نبیل بھائی کر لیں گے ہیروئن کی باپ کا کیریکٹر ہے. میں کہتا ہوں مجھے باپ بننے میں کوئی پرابلم نہیں, اللہ نے مجھے بہت سال پہلے باپ بنا دیا تھا. پرابلم یہ ہے میں اٹھ کے یہ پوچھوں گا بیٹا طلاق ہو گئی, اچھا چلو اگلی شادی کرا دیتا ہوں, ناشتہ کر لیا. میں کیوں کروں گا یار. مجھے تو اگر میں سیریس ایکٹنگ 12 سال بعد کروں گا, 13 سال بعد کروں گا, تو مجھے کچھ اچھا کرنا ہے نا. میں ابھی 1.5-2 سال پہلے ایک انڈیپینڈنٹ پلے تھا, وہ انٹرسیکس بچے پہ تھا, جس پہ پہلے ہی بڑا ایشو اٹھا کے پتہ نہیں کیا دکھا دیا بہت زیادہ. تو وہ اس میں میں نے کیا, اور اس میں میں نے وہ ایک بچہ 12 سال کا ہے, پھر اس کے بعد وہ منیب بٹ بڑا بنا, اس کے ساتھ میں نے کیا, اور وہ مطلب مجھے اچھا لگا. کیریکٹر بھی تھا سر وہ. ہاں وہ مجھے پتا تو چلا نا کہ میں نے کچھ کیا ہے یار, مطلب یہ کیا میں کروں. اچھا پڑوسی ملک میں کیریکٹر کو بھی ویلیو دی جاتی ہے سر. سر دیکھیں آپ ایکٹر تو چیک کریں کون سا پڑا ہوا ہے, کیریکٹر میں چیک کریں نا. وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فلم کو ان کا تو فلم میں بڑا اچھا کام ہونا تھا. ان کا تو المیہ یہ تھا کہ ان کا ڈرامہ برا تھا. اچھا ان کا ڈرامہ بھی بہتر ہو گیا سر بہت. اچھا ایکچولی جو ہمارے بڑے کیا کرتے تھے, ہمارے بڑے فینٹیسی اور ریئلٹی کے بیچ میں ایک راستہ جو ریئلٹی کے قریب ہوتا تھا وہ بناتے تھے. تو ہم نے الٹا آ کے فینٹیسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, وہ ریئلزم کی طرف لے گئے ہیں بہت زیادہ. تو دیکھیں نا کہاں لے گئے وہ. اور اب آپ ان کا ڈیجیٹل پہ کانٹینٹ چیک تو کریں. سر فلمیں نہیں چل رہی ہماری یار. دیکھیے فلم بڑی راکٹ سائنس ہے, 2 بڑی شدید راکٹ سائنس ہے. ایک تو فلم پڑا ہوا آج کے دور میں, کیا میں 99 میں گیا تھا, تو میں ایک دن کا ہمارے پاس ٹائم تھا, وہاں نیو یارک میں ہم فلم اکیڈمی میں چلے گئے. ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ذرا وزٹ کرا دیں, ہم پاکستانی ایکٹر ہیں. تو انہوں نے وزٹ کرایا پورا ادھر. تو مجھے اندازہ یہ ہوا کہ بھائی فلم جو ابھی آگے آ رہی, اس وقت وہ 16 mm پہ وہ کراتے تھے پوری ایکسرسائز, تو وہ اس پہ کرا رہے تھے. تو اسی وقت مجھے آئیڈیا ہو رہا تھا کہ ایک آدمی اگر فلم پڑھا نہیں ہوا وہ اچھی فلم نہیں بنا سکتا. حالانکہ گارنٹی تو یہ بھی نہیں ہے کہ فلم پڑھا ہوا بھی اچھی بنائے گا. اچھا فلم پڑھے ہوئے بھی بہت سارے بہت گھٹیا فلمیں بنا رہے ہیں سر. نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ
لیکن وہ تو پہلی شرط ہے نا, آپ علاج کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ نے MBBS نہیں کیا ہوا تو آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ کہ پھر آ جائیے مارکیٹ پہ, کہ آپ کی مارکیٹ اتنی چھوٹی ہے, آپ کو کمپیٹ کرنا ہے ہالی ووڈ سے, جو آج ڈیجیٹل پہ آپ اپنے 200 روپے میں اربوں روپے کی مووی دیکھ رہے ہیں. آپ کی مووی سینما میں اتنے پیسے خرچ کر کے کون دیکھے گا, جب کہ آپ کے پاس بجٹ جو ہے وہ رونا پٹنے والا ہے, اور فیملی پوری لے گئے تو آپ نے اپنے پوری تنخواہ دینی ہے اس کو. ہاں, تو کیوں دیں گے, چلے آپ دے دیں, اور ناچو تو خیر آپ نے لینی ہی نہیں نا سر. کیوں لیں گے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ 200 250 500 میں پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اس سے اچھا کام کرنا پڑے گا نا. تو اس کے لیے بجٹ کہاں سے آئیں گے؟ آپ کے پاس سینما ہی 150 ہے, 150 بھی شاید پورا نہیں. اسکرین اور کم ہو گئی سر, اسکرین تو بہت اور کم ہو گئی, 100 110 12 15, اس میں سے کچھ ٹوٹی پوٹی بھی ہیں, کرسیوں میں بیٹھے تو اس میں بنتا ہی نہیں ہے, بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ریکوری کیسے ہوگی. جتنی بھی فلمیں بنی ہیں سوائے ایک مولا جٹ, میرا نہیں خیال لوگوں نے بریک ایون شاید ہو سکتا 2-4 نے کر لیا, ارن نہیں کیا, اور پھر بھی بنا رہے ہیں سر. تو یہ مقصد سر کالے سفید کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے؟ وہ کچھ کر رہے ہوں گے, لیکن وہ بات یہ ہے کہ فلم نہیں بن رہی فلم جو. اور دوسری بات یہ کہ جب فلم بننے لگتی ہے تو پھر اس میں ایکسپیریمنٹل آ جاتا ہے کام, ایکسپیریمنٹل کا. اچھا سر, بزنس کرنا ضروری ہے فلم کو, آپ نے کسی جگہ کہا تھا بہت ضروری ہے سر. آپ کس لیے سینما آپ کا کیسے آباد ہوگا؟ آپ آج سینما رول رہا ہے کہ یار انڈین فلم چل جائے تو ہمارے پیسے پورے ہو جائیں. تو ان کی مجبوری کو انڈیا سے پیار نہیں ہے ان کا, ان کی مجبوری ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم اپنے اخراجات کو میٹ کر پائیں. تو یہ تو المیہ ہے نا جی. فلم آن کرنی چاہیے سر ان کی سینما بچانے کے لیے, ایٹ لیسٹ کوئی ایسا سیشن دیں گے گورنمنٹ کو, کرنا چاہیے کہ لڑائی جھگڑے معاف کریں اور فلم آن کر دیں ایٹ لیسٹ. ہاں وہ بھی کر لیں, اس میں اچھی بات ہے. مجھے صرف ان کے ساتھ مجھے جو انڈیا کی فلم کھلنے سے, میں سب سے پہلے تو میں بتاؤں مجھے پاکستان سے بڑا پیار ہے. اچھا سر, آپ تو نہیں گئے میرے خیال انڈیا؟ نہیں, میں نہیں گیا. سیکنڈ یہ کہ نہیں, کام کرنے میں کوئی نہیں, دنیا میں جہاں مرضی کریں. پرابلم یہ ہے کہ جب ایک ملک میں رہتے ہوئے آپ میرے ملک کا 10% بھی کام نہیں خرید رہے, تو میں آپ کا 20% کیوں خریدوں یا 50%؟ میں آپ کہتے ہیں جی ہماری 1.25 ارب کی آبادی ہے, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں میری 25 کروڑ کی آبادی ہے, تو بھائی اسی تناسب سے کام خرید لو نا, کمی لے لو جی سر. اس طرح اچھا کام کیا رسپیکٹ ہے سر, گیو اینڈ ٹیک والی رسپیکٹ کی کر لو. نہیں, آپ بالکل پروجیکٹ, مطلب ہم زیادہ دیں گے آپ کو, آپ کا کام اچھا ہے. نہیں, ہم دیتے ہیں, ہمیں تھوڑی دے دو. میں بتاؤں پاکستانی بہت بڑے دل کے لوگ ہیں, جتنا مرضی کر لیں. آپ ان کے ہاں دیکھیں نا کیسے ایکٹرز کو بھاگنا پڑا. ہم اپنے مہمان کو کبھی نہیں بھگاتے. آپ چیک کریں جو لوگ وہاں سے آتے ہیں, اب وہ یہاں 80% تو لوگ دکانوں سے والے پیسے نہیں لیتے ان سے. تو یہ پریکٹیکل ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کہاں اچھے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے ہم کہاں اچھے. اور اگر موویز لگی کوئی حرج نہیں ہے کچھ ایسی. اچھا نیٹ فلکس ہم دیکھ رہے ہیں, ہاں کر سکتے ہیں ساری موویز. مزے کی بات ہے, ساری موویز ہم دیکھ ہی رہے ہیں. تو آپ کو اپنے سینسر کے ساتھ آپ بالکل آن کرنی چاہیے اگر بزنس کے لیے کرنی ہے. لیکن میری وہی شرط ہے کہ پھر آپ کی مووی کو بھی اجازت ہونی چاہیے وہاں پہ. ہاں نا سر, تو اس لیول کی مووی پھر ہم بھائی نہیں ہوگی, کیا ہوگا, بزنس نہیں ہوگا. ہاں کم سے کم لگا تو دو. مت لگائیں گے. اچھا تھوڑے میں ہی لگا دو. کچھ آپ کا ڈرامہ کون سا بائی کر رہے ہیں؟ وہ ایک چینل بنا تھا شاید زی سم تھنگ زندگی کے نام سے, وہاں کچھ پلیس چلے تھے, ابھی مجھے نہیں پتا چل رہے ہیں کہ نہیں. وہ نہیں سر, اب تو اتار دیا, بند کر دی انہوں نے. اب تو بند کر دیا. ہاں تو پھر دیکھو نا, کانٹینٹ ہمارا اتنا ہی برا نہیں. اس لیول پہ تو نہیں مجھے لگتا کرنا چاہیے آپ کو. اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا لے لو کام, آپ کا کام نہیں ہم چلائیں گے, ایسا نہیں. اور ہمارے اسٹار جاتے رہے ادھر سے, انکمنگ نہ ہماری آؤٹ گوئنگ بیچارے جا رہے ہیں وہاں پہ بیٹھے رہے, اور وہ آخر میں ایسے نکلے سر. ابھی نکلے بات تو وہی ہے نا, مارکیٹ کی بات ہے. اتنی بڑی مارکیٹ ہے وہ, اور وہ ہم سے جیتے کس چکر میں ہیں. دیکھیں ٹیلنٹ کہیں نہیں رب نے لکھا کہ کس لینگویج میں ٹیلنٹ اتارنا ہے, اس نے انگریزی میں اتارنا ہے, کہیں نہیں لکھا ہوا. جیتے کس لیے سر ہم سے, وہ ہے جیتے کس مارکیٹ سے. تو یہ جو چاند پہ گئے ہیں یہ ہمارے والے مارکیٹ کے چکر میں مارکیٹ, یہ پیسہ ہے نا جی ان کے پاس, پیسہ ہے بھائی. آپ 1.25 ارب پہ کھڑے ہیں یار. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ان کے جو ریزروز ہیں کتنے پڑے ہوئے ہیں ان کے؟ سر بہت, ہم سے تو بہت ہے سر. میں بتا دوں, ہاں 573 بلین ڈالرز. ہمارے کتنے ہو رہے ہیں ابھی مارپور کے؟ 10 بلین. تو سر ہم تو صدر تک جا سکتے ہیں. نہیں بات یہ چاند مان تو بہت. تو مارکیٹ کس کی بڑی ہے سمجھیں آپ؟ 190 بلین ان کی جو ہے ٹیلنٹ ہے سر پاکستانیوں میں, ٹکا کے ٹیلنٹ ہے سر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں. دینا سر, ہم ایکسچینج کریں اپنے ریزرو ہمارے ساتھ ایکسچینج کر کے دیکھیں تھوڑے دنوں کے لیے. یہ چاند تک گئے ہم تو مریخ سے بھی آگے نکل جائیں گے سر. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس پھر 10 بلین ہی رہ جائیں گے. کرپشن ہمارا سب سے بڑا عالمی ہے. کرپشن کس جگہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ کسی چیز میں پلاننگ ہے ہماری نہیں ہے بھائی. آج آپ جو 150 سال پہلے گورا یہاں سے نکلا تھا نا, وہ یہاں لوٹنے آیا تھا,
پھر بھی اس کی مہربانی کہ وہ کچھ سسٹم بنا گیا جو آج تک ہم وہی وہی سسٹم ہے سر, وہی چلا رہے ہیں, وہی پٹریاں ہماری, وہی بلڈنگیں ہماری, جس کو ہم شاید کلر بھی نہیں کرواتے. اچھا وہ ٹوٹتی بھی نہیں ہے سر, ان کو کچھ ہو بھی نہیں رہا. مزے کی بات آج وہ میں ایک جگہ ان کو بیٹھے ہوئے کہہ رہا تھا کہ یار آپ ڈرینیج کا سسٹم کچھ تھوڑا سا 50 سال سوچ کے نہیں بناتے یہ وہ فلانا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ دیکھیں, وہ میں نے کہا رومنس کا چیک کریں. میں ابھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا مونٹریال, میں اولڈ مونٹریال میں گیا تو 1600-1700 کچھ کی بلڈنگس تھیں وہاں پہ. وہاں کا میں نے جب وہ گلیاں پیدل گھوم کے دیکھیں تو 1690-1750 کی بلڈنگس تھیں وہاں, اور ایسا ابھی تک سر ایسی زبردست. سر کیا پلاننگ ہے, کیا پلاننگ ہے سر. حالانکہ پیسے ہمارے پاس بھی اتنے لگا ہی دیتے ہیں. میرا خیال سر آدھے پلاننگ میں لے جاتے ہوں گے, آدھے خود لے جاتے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ پولیٹیکل انٹرویو تو نہیں ہو جائے گا سر. اچھا بلبلے سر سپر دوپر سر, کیسے سر کیا آئیڈیا تھا یہ جو اتنا لمبا چلتا ہوا آ رہا ہے کہ اس سے بور ہی نہیں ہو رہے لوگ, بچے چھوٹے بڑے, انکل آنٹیاں بچیاں سب, اتنا پیار. یار یہ آئیڈیا کیوں نہیں بور ہو رہا سر؟ یہ تو ہمیشہ ہم بور ہو جاتے تھے. کبھی فلم کا پارٹ 1 پارٹ 2 ہرتک روشن کا بھی آتا ہے نا, ہم RR سے بھی بور ہو جاتے 3 اگر 3 دفعہ آ جائے تو. یہ آپ والے سے تیسرا چوتھا پانچواں 100 ہو گئے, لیکن 10 سال مطلب کتنے اور سال سر, کیوں نہیں بور ہو رہے؟ اتنا اچھا کانٹینٹ. بس یار یہ مجھے لگتا ہے اللہ کی رحمت ہی ہے, ہم اس کو خام خواہ اپنا ٹیلنٹ سمجھیں. مجھے لگتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے. سیکنڈ یہ کہ 15واں سال ہے, اکتوبر میں 15 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس میں مجھے لگتا ہے ٹیم کی آنیسٹی بڑی ہے. ٹیم پوری ٹیم جس میں ابھی تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کیمرہ مین بھی وہی ہے, اسپاٹ بوائے بھی وہی ہے, بیچ میں ٹیکنیشین 2-4 چینج ہوئے ہوں گے, وہ گرو کر گئے, وہ اب کیمرہ مین ہو گئے. ادروائز ساری ٹیم وہی ہے. سر نیت بھی ہوگی ان کی ٹیم کی, ورنہ تو یہ تو بڑا مشکل تھا خالی پیسوں کے لیے. وہ اگر ایز اے پروڈیوسر میں اپنی نیت کو اچھا رکھتا ہوں اور میری ٹیم بڑا اچھا رکھتی ہے. پھر ٹو بی آنیسٹ ہماری جو ایک اقبال نے کہا تھا نا کہ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر. کیا بات. تو ہم اپنا خنجر بڑا تیز رکھتے ہیں. سر ہم نے خنجر, اچھا آپ نے رکھا سے خنجر لوگوں کے پاس تیز ہوتے ہی نہیں ہے نا, وہ ڈنڈی کو سمجھتے ہیں خنجر ہے, پھر وہ کہتے ہیں کٹ کیوں نہیں رہا, ڈنڈی سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہم نے وہ جو محنت والا ایلیمنٹ ہے اس کو ابھی تک اسی طرح رکھا ہے جس طرح ہم پہلے ایپیسوڈ میں کرتے تھے. سر جو آپ کے کو اسٹار ہیں سب مزاج وزاج سب کے بالکل ایک جیسے نہیں ہیں, اوپر نیچے والے مزاج ہیں, کہ چلتے رہے مزاج, ٹکراؤ نہیں ہے سر. ایز اے پروڈیوسر آپ کو باپ کی طرح بہیو کرنا پڑتا ہے نا سر. وہ بھی تو بچوں کی طرح کریں ذرا بہیو, کیونکہ کبھی کبھی آپ کے بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں اچانک. ہاں نہیں لیکن آپ کو ہینڈلنگ آتی ہے نا. اچھا یہ باپ کے کون سالے بچے جو کبھی کوئی گن کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے, صرف آپ کو انڈرسٹینڈنگ. یہ آپ نے ایک اچھے باپ والا کردار ادا کیا سر. اس کی وجہ 15 سال اگر نہیں, میں تو ٹو بی آنیسٹ, لوگ مجھے جو میرے بہت قریبی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں میں شاید شارٹ ٹیمپر ہوں. میں انہیں کہتا ہوں نہیں, میں شارٹ ٹیمپر نہیں ہوں. مجھے چیزوں کو ہینڈلنگ کرنی آتی ہے الحمدللہ, کہ میں ہینڈلنگ کر لیتا ہوں. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون کس کے ساتھ کیسے اس کو ساتھ ہینڈل کریں. اچھا آپ جیسا بندہ ہے اس کو ویسے ہی ٹیکل کرتے ہیں. ہونا بھی یہی چاہیے نا, ایزی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے اگر آپ ایک آفس چلا رہے ہیں, آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں, سب کے مزاج اپنے نا, تو ایکچولی ان کے مزاج کے حساب سے لے کے چلنا ہے. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے کمانڈ کرنی ہے نا تو آپ کو کمانڈ پھر آپ اسی طرح کر سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں یار میرا مزاج کا کہہ رہا ہے, ہاں نہ یار یہ صحیح ریئیکٹ نہیں کر رہا. جب میں کراچی آیا 98 میں کراچی آیا تھا, تو مجھے بڑے اچھے دوست ہیں میرے اقبال انصاری, انہوں نے بڑی مزے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا دیکھیں سٹی نہیں بدلے گا کبھی بھی. آپ لاہور سے آ رہے ہیں, آپ کو اپنے آپ کے اپنے مطابق اس شہر کے مطابق اپنے آپ کو کرنا. اسی طرح لوگوں کا سر ایسے نہیں بدلے گا سر شہر ایسے ہی. سر یہ کیا ہے, میں گوگل پہ دیکھا تھا نبیل نے 1.5 لاکھ کا بلبلے بیچ دیے, کیوں کہہ رہے ہیں سر, کیا ہوا تھا, ایسا کچھ ہوا تھا کیا؟ نہیں اس وقت ریٹ ہی یہ تھا کامیڈی کو. تو میں نے 10 لڑکیوں سے کہا کہ بھائی میرا بس دوست نہیں میرے ساتھ ڈرامے کرتی تھی, میں نے کہا یار کر دو, یار سٹ کام نہیں کرنا. اچھا لوگ ڈرتے بھی ہیں, کامیڈی کوئی آسان نہیں, آسان کام سب سے مشکل کام ہے بھائی. آج میں آپ کو ہنساؤں بڑی بات ہے, ورنہ رلانے کے لیے تو صبح ایک بل آتا ہے بجلی کا, اور سیدھا ہی بندر ہوتا ہے نا, سیدھا ہی بندر ہوتا ہے. تو ہنسانا جو ہے نا وہ مشکل, دنیا کا مشکل کام, مشکل ترین کام, اور وہ بھی پاکستان میں اور مشکل کام ہو گیا ہے, کیونکہ وہ اپنے کو ڈپریشن میں وہ آپ کو سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے یہ پتہ نہیں ہے اس کا. اور سر ہنسانا اگین دونوں طرف سے نا, وہ اس نے ہنسنا ہے اور آپ نے ہنسانا ہے اپنی جس حالت میں بھی آپ ہیں. ہاں یہ تو پرابلم ہی نہیں ہے نا, یہ تو پرابلم ایسا ہوتا ہے سر. کسی دن آپ کہتے ہیں یار دفعہ کرو یار, میں نے کیا ہنسانا ہے. یار میں پرابلم یہ ہے, میں اپنی ماں
سے بڑا 2016 میں میری والدہ کا انتقال ہوا. میں بڑا انوالو بچہ تھا. ماں کو تو ہوتا ہی ہے پیار, لیکن بچوں میں سے بھی کچھ زیادہ اوور سینسٹیو نہیں ہوتے. میں اس طرح کا بچہ تھا کہ کھانسی بھی آئی تو ماں کے کمرے میں چلا گیا, کیا ہوا, ٹھیک ہے آپ, اس طرح کا بچہ. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایسی ریکارڈنگس کچھ ایسی کی ہیں جو میں ان کو ایمبولینس میں ہاسپٹل چھوڑ کے آغا خان میں ایڈمٹ کر کے تو واپس آیا ہوں, کیونکہ کمٹمنٹ تھی تو مجھے آگے ایپیسوڈ میں نے ریکارڈ کیا ہے. اس طرح بھی کیا ہے میں نے. اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا اس کو کس درد سے ہی آیا ہے, کیونکہ وہ آپ کا وہ چہرہ دیکھ رہے ہوں گے جو آپ دکھا رہے ہوں گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, وہ سارا چکر ہے, لیکن وہ بہرحال زندگی پارٹ آف زندگی ہے, چلتا ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو ہے سلسلہ ہے. ہمت ہے سر, ہمت ہے. تو وہ کرنا پڑتا ہے. ایکٹر ہے, ایکٹنگ, ہاں ایکٹنگ بڑا ریئل لائف ایکٹر ہوگا سر. ہاں میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں میوزک جو ہے نا, میوزک تھیراپی ہے, ایکٹنگ تھیراپی نہیں ہے. ایکٹنگ آپ کو اور کر دیتی ہے. مطلب آپ گھر سے نکلے ہیں, آپ نے جا کے باپ کی ڈیتھ پرفارم کرنی ہے. تو بھائی جان آپ نے اگر بہتر چیز کرنی ہے اور کچھ کرنا ہے تو ایموشنلی فزیکلی آپ کو پوری وہ ایک ایکسرسائز کرنی ہے کہ اچھا ایکٹر میری نظر میں پتہ کون ہے. اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا, میں سیریس کر رہا ہوں یا کامیڈی کر رہا ہوں, میں آپ کو میک بلیو میں لے جاؤں, آپ بولیں یار یہ اس پہ گزر رہی ہے, آپ یہ نہ سوچیں گے یہ ایکٹنگ کر رہا ہے. وہ ہوتا ہے اچھا ایکٹر. اس کے پیچھے لگا کہ اس کی آبزرویشن کیا ہے, اس نے کیا جگاڑ کیا ہے, کیوں آپ کو اس جگہ لایا ہے. لیکن میک بلیو میں لے کے جانے والا کسی کریکٹر میں بھی وہ بیسٹ ایکٹر ہوتا ہے. اب وہ صرف کامیڈی نہیں ہے سر, یہ صرف کامیڈی کی بات آپ نہیں کر رہے, کسی جگہ پر بھی, کسی ایکٹنگ میں بھی. اگر میک بلیو میں آپ کو نہیں, اور اگر ایسا کوئی نہیں کرتا تو اگین وہ پھر ایکٹر ہی نہیں ہوا سر. وہ تو آپ بولیں گے یار ایکٹ کر رہا ہے, وہ تو ایکٹ لگے گا نا. تو یہ آپ اب گھر سے نکلے, آپ بڑے اچھے موڈ میں نکلے, آپ نے جا کے دیکھا ہاں جی کیا سین ہے, انہوں نے کہا جی ابھی دوسرا ہی سین آپ نے کرنا ہے, باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا کوئی ایسی مشکل, میں بات سچویشن کی بات کروں کہ کسی مشکل سچویشن, تو آپ نے پورا اپنے نروز کے ساتھ کھیلا ہے نا. یہ تو سر اپنے آپ سے لڑائی ہوگی, لڑائی کرنی پڑتی ہے, ادھر ہی اپنے آپ سے لڑائی شروع ہو گئی ہے. ایک بندہ اندر کہہ رہا ہے, ایک رو رہا ہے بندہ, دوسرا ہنسا رہا ہے بندہ, عجیب سچویشن ہوگی سر. مطلب جیسے میوزک ہے, میوزک تھیراپی ہوتی ہے. سر کبھی آپ گھومیں, کیوں تو آپ نے تو آٹوگراف لینے آئی بھابھی, آپ نے تو ہاتھ ہی پکڑ لیا ان کا, چلو جی میرے ساتھ ہی چلو. نہیں میں اس طرح نہیں گھوما, میں اس طرح نہیں گھوما. دیکھیے کوئی تو گھوما سر دونوں میں سے, آپ گھومے یا وہ گھومے, کوئی تو گھوما. اچھا نہیں, اچھا اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں, میں سمجھا آپ کیریکٹر کے حوالے سے پوچھ. یہ ریئل کریکٹر ہے سر آپ. ہاں ریئل. نہیں وہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ گلاسگو میں میں دیس پردیس ہمارا ایک پلے تھا, اس وہ کر رہا تھا. تو اس میں ریلوے اسٹیشن پہ میں تو وہ تو کہیں اپنے کالج والج جا رہی تھی, تو اس کو شاید میں نظر آیا. تو اس نے پاکستان میں, وہ یہاں اسلام آباد میں ایک کالج تھا OPF, وہاں پڑھتی رہی تھی. تو ان دنوں میں اس نے میرا دھواں دیکھا ہوا تھا, تو وہ آٹوگراف, تو آٹوگراف کا دور تھا. سر آپ نے پاکستانی حرکت کی, پھر آپ کو پسند آ گئی ادھر ہی. نہیں تو آٹوگراف لینے کی سر اچھی نیت سے. ہاں نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو میں پسند آیا. یہ اچھا ہے, یہ اچھا نکالا ہے. نہیں میں نے نکالا نہیں ہے, اس نے کہیں وہ کبھی آج بھی ہنستی ہے, کہتی میں نے اپنے کزن کو جب میں نے دھواں دیکھا تھا تو میں نے کہا تھا اگر آدمی شادی کرے نا تو اس طرح کے آدمی سے کرنی چاہیے. سوچے بندہ, سوچے کسی. میں نے کہا یار تیری اس وقت کی دعا میرے گلے آ گئی. یہ گلے آ گئی. سر ڈائریکٹر, پروڈیوسر, تھیٹر, آپ کو خود کیا دل چاہتا ہے کہ یار یہ والا کام میں بہت زیادہ دل سے کرتا ہوں, اسے کام سمجھ کے بالکل بھی نہیں کرتا. یار ڈائریکشن میں تو میری فیملی کہتی ہے نہ کیا کرے سیریس میں, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ میں پھر ہنسنا بولنا ذرا کم کر دیتا ہوں, کیونکہ وہ شاید میں کام کو بڑا اپنے اوپر سوار کر. یہی ڈرامے دیکھ دیکھ کے سر وہ پوری موویز بنا رہے ہیں پڑوسی ملک والے, یہی پرانے ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کی سٹوری اٹھاتے ہیں, پوری مووی نکال رہے ہیں سر. ایسا ہی. سر یہ سر کون سے پروڈکٹ ہیں غیر ضروری جس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے لوکل پروڈکٹ کو فروغ دینا چاہیے؟ یہ کیا آپ نے شاید سیریس سینس میں کہا تھا, وہ کہیں مذاق سینس میں چلا گیا. کون سا؟ کہ کوئی شعیب ملک والا کیا پتہ نہیں کیا تھا غیر ہمیں تو پلسٹائن سمجھا تھا سر کہ اسرائیلی پروڈکٹ سے پرہیز کریں. اور یہ کون سی سوشل میڈیا اتنی مزے کی چیز ہے, آپ نے کیا ایک تیر میں 3 4 شکار نہیں مار دیے؟ نہیں وہ ایک کہیں میں نے کوئی بات پڑھی تھی, وہ میں نے شیئر کر دی کہ یار مزے کی بات تھی. اس وقت کتنی فٹ ہو گئی سر سینس. پرابلم پتہ کیا ہے یار دوست, اس وقت سب سے مشکل کام پتہ کیا ہو گیا ہے, ہمیں کامیڈی جنریٹ کرنا مشکل ہو گیا. میں خوف زدہ رہتا ہوں, آپ یقین کریں. مجھے لگتا ہے یار میں نے اس کے لیے کوئی بات کی تو وہ ناراض ہو جائے گا,
ہماری ٹالرنس اتنی کم ہو سر گئی ہے. ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہے, پڑوسی ملک میں بہت زیادہ ہے. اسٹیج پہ جاتے ہیں, اگر یہاں اسٹیج پہ کوئی مذاق کر لے کسی کے ساتھ, وہ کیسے لگ جائے گا سر؟ وہ کہتے ہیں تیری جرت کیسے بھی. وہاں بڑے بڑے سٹار بیٹھے ہوتے ہیں, شاہ رخ خان امیتابھ بچن سے مذاق کر رہا ہوتا ہے, ہاں وہی نا, وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. ہاں بقول شاعر کے ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے, تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. تو لیکن رونا کم ہونا چاہیے نا, لمحوں میں کبھی رو بھی تو لیا کر. تو وہ والا چکر ہے. سر کون سا صابن یوز کر رہے ہیں آج کل آپ؟ لال یوز کر رہے ہیں, سفید یوز کر رہے ہیں؟ لال سر. سر یہ لال صاحب کی بڑی یادیں ہیں یار. لال صاحب تو لال تھا نا سر. میں یاد ہے میری ابا جی سے ایک ہی جگہ پہ لڑائی ہوتی تھی کہ یار یہ آپ یہ کیوں لاتے ہیں, سستا تھا, ابا جی لاتے اس لیے تھے. تو میں نے کہتا تھا کہ یار آپ سفید والا کیوں نہیں لاتے, تھوڑا سا مہنگا تھا سفید والا اس وقت, تھوڑا سا مہنگا. تو وہ بڑا ہنستے ہیں کہ لال صوب کی بڑی یادیں ہیں. وہ بھائی کہتے تھے یار میں تو سر پہ بھی استعمال یہی کرتا ہوں. اچھا یہ سر پہ جو استعمال کرتے تھے ان کے بال کیوں نہیں نکلتے سر؟ یہ میرے بھی کچھ ایک دو ایسے بڑے ہمارے, وہ سر پہ, آپ یقین کریں لائف بوائے سر پہ نہاتے تو ان کے بال فرسٹ کلاس ہیں. 63 سمتھنگ ان کی ڈیتھ ہوئی, ایج تھی, بال فرسٹ کلاس ہوں گے, پورے بال تھے, اور وہ صابن سے دھوتے لال والے سے, اور وہ لال صابن پھنس بھی جاتے تھے ان کے بالوں میں, پھر بھی سیٹ ہوتے تھے. ہاں یار لگتا ہے وہ لال سوپ, میرا خیال ہے وہ جو مین اس کی ریزن تھی نا, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایکسٹرا ڈیزائر سے اسٹریس کیا ہوا ہے اپنے اوپر. جتنی خواہشیں, بانو آپا کہتی ہیں, میں نے قدرت اللہ شاہ سے پوچھا کہ مجھے خوف بڑا رہتا ہے, تو انہوں نے کہا بانو خوف جو ہے وہ خواہشوں سے پیدا ہوتا ہے. او ہو کیا بات کر کے سر, جتنی آپ کی خواہشیں بڑھتی ہیں اور تو اتنا ہی خوف بڑھتا ہے سر. جہاز, انہوں نے کہا مجھے جہاز میں پھر کیوں خوف آتا ہے؟ انہوں نے کہا زندہ رہنے کی خواہش. ہو تو آپ کی جتنی خواہش بڑھتی ہیں اتنا ہی دوسری شادی کرنے سے خوف کیوں ہوتا ہے؟ پہلی بیوی سے مرنے کی خواہش, کو ماری نہ. وہ اس کے لیے تو مجھے, آپ نے کسی کو بد دعا دینی ہے پاکستان میں, تو اس کے جا تیری اللہ دوسری شادی کرے. تو اقرار الحسن کو بدوا ہوئی, تیسری بھی کر لی سر اس نے تو. نہیں وہ تو پھر آگے نکل گیا نا, اس چیز سے آگے نکل گیا. تیسرے اب تو کہتا ہے بچانا پڑتا ہے, کوئی سامنے آ جائے تو سامنے ہٹانا پڑتا ہے اس کو. جن دوستوں کی 2 شادیاں ہوتی ہیں نا, تو میں ان کو ایک جوک سناتا ہوں کہ ایک آدمی کو پھانسی ہو رہی تھی, تو اس نے 1-2 شادیوں والا آدمی اس کے پاس آیا, اس نے پوچھا کہ کیسا فیل کر رہے ہو, کس سے پوچھا جس کو پھانسی ہو رہی تھی, تو اس نے منہ اٹھا کے اس کو کہا تم سے بہت بہتر. تو سر یہ ایوارڈ ملنے کے لیے سفید صابن استعمال کرنا ضروری نہیں ہے, مطلب لال سے بھی ایوارڈ مل ہی جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, اب پرابلم یہ ہے کہ ایوارڈ جو ہے وہ لے کے اگر آپ جسٹیفائی کرتے پھرے, اوئے اسٹوریاں لگا کے انسٹاگرام پہ اسٹوریاں لگا کے بھائی اس لیے ملا, ہاں اس لیے ملا, میں کہہ رہا ہوں مجھے اس لیے ملا ہے. ہاں اچھا وہ کہہ رہے نہیں تجھے اس لیے نہیں ملنا چاہیے, تو اس لیے ملنا چاہیے تھا. وہ تو اس ایوارڈ سے اچھی نہیں ملے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایوارڈ کو تھوڑا سا کچھ ایسے ایوارڈ پاکستان میں ضرور ہونے چاہیے. ایوارڈ ہوتا کیا ہے؟ اپریسیشن ہے سر, اپریسیشن ہے نا. تو اپریسیشن آپ اس وقت غلط کرتے ہیں جب آپ جینون آدمی کو نہیں دیتے, تو آپ پوری سوسائٹی میں ناانصافی کا وہ کر دیتے. سر وہ کہتے ہیں ہماری لابی والے بھائی, تو وہ اگر آپ, تم لوگ کی مرضی ہے, جو تم لوگ سوچنا سوچو, ہماری لابی الگ ہے. 2 لابی ہیں, 2 لابیز ہیں بڑی, آپ کو تو آپ پتہ نہیں ہے. ایک دفعہ انہوں نے جج ایک ایوارڈ میں جج کے طور پہ بلا لیا تھا, تو میں, کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون جج کر رہا ہے نا, بالکل وہ ہوتے ہیں کچھ دن مہینے پہلے بلاتے ہیں. تو میں نے تو سٹینڈ لیا تھا, جو جینون چیزیں تھیں اس پہ تنگ کر دیا ہوگا سر آپ نے تو ان لوگوں. اگلے سال انہوں نے مجھے کس چکر میں لے لیا اس کو, اگلے سال مجھے نہیں بلایا. سر آپ کے ایک دوست ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دی, وہ ٹرینڈنگ کر رہی ہے, مکھی والی. سر یہ مکھی والا کیا سین ہے سر؟ مجھے لگ رہا ہے وہ بھی کامیڈی کر رہا تھا. سر یہ دیکھیے غلط جگہ پہ کامیڈی, یہ غلط کامیڈی کر لی سر, تبھی بہت زیادہ باؤنس بیک ہو گیا. میں تو مکھی, دیکھیں مکھی بری نہیں ہے سر, لیکن ایک بات بتاؤں میں آپ کو, میں اشفاق صاحب کا ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. وہ انہوں نے کہا کہ بیسکلی اگر آپ کے پاس اللہ آپ کو علم دے اور وزڈم نہ دے تو آپ وہ مکھی ہوتے ہیں. اب مکھی کا کیا ہے کہ مکھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے چاروں طرف عدسے لگے ہوئے ہیں. آپ کا میرا ویژن جو ہے نا وہ یہ ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مکھی کا جو ویژن ہوتا ہے نا وہ یہ پورا 360 ہوتا ہے. تو وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں میں نے یہ بات سائنس میں پڑھ کے تو اپنے موچی بابا گاؤں کا اس کو جا کے بتائی, تو مجھے وہ دیکھتا رہا, کہتا میں بابے کو امپریس کرنا چاہ رہا تھا, چاچے کو. ٹھیک ہے. باپ کہتا تھا وزڈم جو ہے نا ہاتھ سے کام کرنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ہے.
تو میں باپ کو امپریس کرنا چاہ رہا تھا، تو میں چاچی موچی کو کہا چاچا سائنس پڑھ کے آیا ہوں دکھاؤں تجھے، یہ مکھی ہوتی ہے، اس کے آگے سائنس نے یہ بتایا کہ اس کے آگے عدسے ہوتے ہیں تو اور چار طرف دیکھ سکتی ہے، دیکھ سکتی ٹھیک ہے۔ چاچا مجھے دیکھتا رہا موچی اور کہنے لگا پتر کیا فائدہ، بیٹھتی تو پھر بھی گند پہ۔ اوہو، تو اگر آپ کے پاس علم ہے، وزڈم نہیں ہے، اوہو، تو آپ وہ مکھی ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ گند پہ بیٹھیں گے۔ تو میری مکھی کی انٹرپریشن یہ ہے۔ تو سر وہ والی مکھی کے بارے میں کیا کہیں گے جو کبھی شہد پہ ہی بیٹھ جاتی ہے، کبھی پھولوں پہ بیٹھ جاتی ہے سر؟ ہاں وہ بھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے بیٹھ کہاں رہی ہے۔